اب کچھ ہم بات کر لیتے ہیں کرونا وائرس کی۔ کچھ دن ایسے آتے ہیں جب ہم اس کے بارے میں بہت زیادہ بات نہیں کرتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ وائرس جو ہے ہمارے درمیان موجود نہیں ہے یا اس پر بات کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اب کچھ ہولناک انکشافات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں اس وائرس سے متعلق، اور ملک کے ممتاز سائنسدان ہیں ڈاکٹر پروفیسر محمد اقبال چودھری، ان کی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کرونا وائرس میں اب تک 122 تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وائرس انتہائی تیزی سے اپنی ساخت تبدیل کر رہا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کے مطابق وائرس کی جو ویریشن ہے اسے مانیٹر کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ مسلسل اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے کرونا وائرس کے سیمپلز کوئٹہ، لاہور، کراچی اور پشاور سمیت مختلف علاقوں سے یہ جو ان کے سیمپلز ہیں وہ جمع کیے گئے، اور وائرس کی ساخت میں تبدیلیوں کے حوالے سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب خود موجود ہیں۔ ڈاکٹر شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر، سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی تحقیق کے مطابق کرونا میں اب تک 122 تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ یہ تبدیلیاں کس قسم کی ہیں اور کیا وائرس کی ساخت تبدیل ہو رہی ہے؟ اس حوالے سے بتائیے گا۔ دیکھیے، یہ جو RNA وائرس ہے، اور جب یہ 2019 کے آخر میں ڈسکور ہوا تھا تو اس کے بعد یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ سلو میوٹیٹنگ ہے، یعنی اس میں جو تبدیلی ہے وہ بہت سلو ہوتی ہے، مگر اس کے بالکل برعکس ہوا، اور پوری دنیا میں جہاں جینومک سرویلنس پہ کام ہو رہا ہے۔ اب جینومک سرویلنس یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو وائرس ہے اس میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور یہ بہت جاننا ضروری ہے، کیونکہ اس طرح کا خطرہ ایگزسٹ کرتا ہے کہ خدا نخواستہ اس طرح کے جو وائرسز ہیں وہ کوئی ڈیڈلی لیتھل فارم ایکوائر نہ کر لیں۔ تو اس لیے ہم نے جینومک سرویلنس کا کام کرنا شروع کیا، اور ہماری جو فائنڈنگز ہیں وہ یہ ہیں کہ اس وائرس میں بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اور تقریباً کوئی 10 سے 12 میوٹیشنز ہیں، تبدیلیاں ہیں جو ہر مہینے اس میں ہو رہی ہیں، اور یہ جو میوٹیشن کا ریٹ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو جو ہم نے 122 میوٹیشنز دیکھی ہیں وہ مارچ سے لے کر اکتوبر نومبر تک کے جو سیمپلز ہیں ان کو انالائز کیا گیا۔ پورے ملک سے جو مختلف جگہ سے وائرسز کے سیمپلز ہیں وہ لائے گئے، اور جو ہماری ایک بڑی فیسیلیٹی ہے جمیل الرحمان سینٹر فار جینومک ریسرچ، اس میں یہ کام مستقل بنیاد پہ جاری ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر وائرس اتنی تیزی سے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو سوال یہ بھی پھر بنتا ہے کہ جو ویکسین ابھی تک تیار کی گئی ہیں اس وائرس کے خلاف، کیا وہ مؤثر ثابت ہوں گی؟ ویکسینز ہیں وہ اس وقت تک کام کرتی ہیں اگر وائرس میں تبدیلیاں بہت زیادہ نہ ہوں۔ اگر وائرس تبدیل ہو کے اس لیول پہ آ جائے کہ ایک نئی اسٹرین یا اسپیشیز بن جائے تو ویکسین اپنی افادیت کھو دیتی ہے، اور یہ WHO نے بھی بتایا ہے کہ جو ویکسینز ہیں وہ ان میں یہ خطرہ یہ بھی ہے کہ اتنی محنت سے جو ویکسین تیار ہوئی ہیں وہ غالباً بہت وقت تک افیکٹو نہیں ہوں گی، اور لوگوں کو نئی ویکسینز تیار کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اس پہ کئی جگہ کام بھی شروع ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ساؤتھ افریقہ میں جو اسٹرین ہے اور UK میں اسٹرین ہے، یہ اسٹرینز ہیں۔ اسٹرین کا مطلب یہ ہے کہ ان میں تبدیلی خاصی حد تک ہو چکی ہے۔ اس میں اس ویکسین کی افادیت کچھ حد تک ہوگی، مگر اتنی نہیں ہوگی جتنا کہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو اگر یہ تبدیلیاں وقت کے ساتھ بڑھتی جاتی ہیں اور 2-4-5 مہینے میں تبدیلیوں کی نوعیت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ ویکسین اپنی افادیت مکمل طور پہ۔ ڈاکٹر صاحب، عام طور پہ وائرس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کیا معمول میں بھی یہ اپنے آپ کو میوٹیٹ کرتا رہتا ہے، اور دیگر وائرس اور کووڈ-19 کی میوٹیشن میں کوئی غیر معمولی فرق دیکھا آپ نے؟ کہ وائرس بالکل آپ نے صحیح کہا کہ میوٹیٹ ہوتے رہتے ہیں، تمام وائرسز میوٹیٹ ہوتے ہیں، مگر کبھی انسانی تاریخ میں کوئی ایسا وائرس نہیں آیا جس نے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو متاثر کیا ہو۔ تو جو میوٹیشنز ہیں وہ میوٹیشنز ہوتی ہیں اڈاپٹیبلٹی، کہ ہیومن باڈی میں جا کے وہ کس طرح اڈاپٹ ہوتا ہے۔ یہاں آپ کے پاس کوئی تقریباً 91 ملین لوگ ہیں، تقریباً 10 کروڑ کے قریب لوگ ہو گئے ہیں جو کووڈ-19 جن کو انفیکٹ کر چکا ہے، نون کیسز ہیں، اور غالباً تعداد سے کئی گنا زیادہ ہے، کیونکہ ٹیسٹ تو بہت کم ہوئی ہیں۔ دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں جہاں ٹیسٹ بہت کم ہوئے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے کہ جہاں کروڑوں لوگوں کو یہ انفیکشن ہوا ہو وہاں میوٹیشن جو ہے وہ زیادہ ہوگی۔ دوسری بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ وائرس سرفیس پہ بہت وقت تک زندہ رہتا ہے، وائبل رہتا ہے۔ تو جب وہ سرفیس پہ رہتا ہے، سطحوں پہ رہتا ہے مختلف، تو وہ اس کو انوائرمنٹل اسٹریسز ہوتے ہیں، سورج کی روشنی ہے، آکسیجن ہے، اور دوسرے انوائرمنٹل اسٹریسز ہیں، تو جو
اس وائرس میں اور دوسرے وائرس میں فرق صرف اتنا ہے کہ اس وائرس کی میوٹیشنز اس لیے زیادہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ انفیکٹ ہوئے ہیں اور یہ سرفیس پہ بہت دیر تک رہتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے 122 تبدیلیوں کی بات کی ہے کہ اس وائرس میں یہ تبدیلیاں ہوئی ہیں، یہ آپ کا ذاتی مشاہدہ ہے یا پھر اس کے کلینکل شواہد بھی موجود ہیں؟ اور یہ بھی بتائے گا کہ کیا یہ تحقیق ویکسین کی تیاری میں معاون ثابت ہو رہی ہے؟ ذاتی مشاہدہ ہمارا کیونکہ ہمارے سینٹر نے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی نے کوئی 1,20,000 سے زیادہ PCR ٹیسٹ کر چکے ہیں ہم لوگ آلریڈی، تو ہمارے پاس نہ صرف کہ کراچی سے بلکہ سندھ کے مختلف اضلاع سے بھی اور پاکستان کی مختلف جگہوں سے یہ وائرس آیا، اور اس کو ہم نے جو ہمارا جینوم سینٹر ہے، جو صرف اکیلا جینوم سینٹر ہے جہاں پہ اونلی جینومک سینٹر جہاں پہ فل جینوم کی صلاحیت ہے، تو وہاں پہ ہم نے یہ ریسرچ کمپلیٹ کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک کام جو کیا وہ یہ کیا کہ یہ بھی دیکھیں کہ وائرسز جو اس وقت آن گوئنگ ہے، جو اس وقت چل رہا ہے، کہ وہ وائرسز جن کے متعلق کلینکل ایویڈنسز جسے کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس سے ارلی ڈیتھ ہو رہی ہے یا لانگ انفیکشن ہے، کوئی 40 ڈیز تک لوگ پازیٹیو آتے رہتے ہیں ان وائرسز میں، اور جو عام طور پہ وائرس ہے جو کچھ وقت کے لیے متاثر کرتا ہے، کیا فرق ہے۔ تو یہ اسٹڈی آن گوئنگ ہے، اور یہ بھی انشاءاللہ، کیونکہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی پریونشن اور سرویلنس اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا بیماری کا جب تک کہ جینومک سرویلنس نہ ہو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر محمد اقبال چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اب ریس شروع ہو چکی ہے کہ کیسے اس وائرس کو کنٹین کرنا ہے اور تمام لوگوں تک جو اس کی ویکسین ہے جلد سے جلد پہنچے، تاکہ جتنا وقت گزرے گا اس کی میوٹیشن جو ہے وائرس کی وہ بڑھتی رہے گی، ساخت تبدیل کرتا رہے گا، تو ڈیفینیٹلی ویکسین بھی اثر انداز نہیں ہوگی۔ پاکستان نے سائنوفارم کی اجازت دے دی ہے اور اس کا جو ریزلٹس ہیں وہ 79%